اشعب بن جبیر مدنی، جو کہ اپنے زمانے میں لالچ اور طمع میں نہایت معروف تھا، بلکہ لالچ میں بضرب المثل بن گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت مزاحیہ بھی تھا۔ اس کے کئی ایسے قصے منقول ہیں جو اداس طبیعت کو شاداں اور پریشان شخص کو فراں کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسن مثنیٰ نے اشعب کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لیے بلایا۔ اسی قیام کے دوران ایک مرتبہ آپ نے اپنی بکری کے متعلق اشعب سے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بکری کا میں کلیجہ کھاؤں۔ اشعب کے دل میں اس بکری کے بارے میں طمع پیدا ہوئی کہ یہ مجھے مل جائے۔ چنانچہ امام حسن سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بکری تو مجھے دے دیجیے، میں آپ کے لیے شہر کی موٹی تازی بکری ذبح کر کے اس کا کلیجہ لے آؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں، میرا دل اس بکری کے کلیجے کو چاہ رہا ہے اور تم مجھے شہر کی موٹی تازی بکری کا کہتے ہو۔ پھر اپنے غلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے غلام، اس بکری کو ذبح کرو۔ چنانچہ اس نے وہ بکری ذبح کی اور اس کے کلیجے سمیت دیگر دلپسند حصے بھون کر آپ کو پیش کر دیے۔ آپ نے انہیں تناول فرمایا اور اگلے دن اپنے ایک عمدہ نسل اونٹ کے متعلق، جس کی قیمت ہزاروں درہم تھی، اشعب سے فرمایا، اشعب، میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے اس اونٹ کا کلیجہ کھاؤں۔ اشعب نے کہا، یہ اونٹ تو اتنا مہنگا ہے، واللہ اس کی قیمت سے میں مالدار ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ یہ اونٹ مجھے دے دیں اور میں آپ کو اس شہر مدینہ کے ہر اونٹ کا کلیجہ چکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں کہتا ہوں، میرا دل اس اونٹ کے کلیجے کو چاہ رہا ہے اور تم مجھے کسی اور کا اونٹ کا کلیجہ کھلاتے ہو۔ پھر غلام سے فرمایا، جاؤ اور یہ اونٹ ذبح کرو۔ اس نے تعمیل حکم میں اونٹ ذبح کیا اور اس کا کلیجہ بھون کر آپ کو پیش کیا۔ امام حسن اور اشعب دونوں نے مل کر وہ کھایا۔ جب تیسرا دن آیا تو آپ نے ذراہ مزاح اس سے کہا، اشعب، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج تمہارا کلیجہ کھاؤں۔ وہ کہنے لگے، سبحان اللہ، کیا آپ انسانوں کا کلیجہ کھائیں گے؟ آپ نے کہا، یہی تو کہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اشعب نے ایک زوردار چھلانگ ماری، جس سے وہ اوپر والی منزل سے نیچے آ گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا، تیرا ناس ہو، کیا تو نے واقعی یہی سمجھ لیا کہ وہ تمہیں ذبح کروا دیں گے؟ کہنے لگا، میرا کلیجہ تو درکنار، اگر سب لوگوں کے کلیجوں کے بارے میں بھی ان کا دل چاہ لے تو وہ انہیں کھائیں گے۔ جبکہ امام حسن مثنیٰ نے یہ سب کچھ اسے محض بطور مذاق کیا تھا۔ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان ایک دفعہ غصے میں تھا، چنانچہ اس نے حشام بن اسماعیل، جو کہ مدینہ طیبہ میں اس کی طرف سے گورنر تھا، وہ خط لکھا کہ عالم علی کو بھرے مجمع میں کھڑے کر کے کہو کہ وہ نعوذ باللہ اپنے جد امجد حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دیں۔ پھر اسی طرح آل زبیر کو بھی کہو کہ وہ اپنے جد امجد حضرت زبیر اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گالیاں دیں۔ خط پہنچنے پر جب آل علی اور آل زبیر کو اس عمل کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس قبیح حرکت سے باز رہنے کا عزم کر لیا اور صاف صاف انکار کا پروگرام بنا لیا، حتیٰ کہ وصیت نامے لکھ لیے، کفن پہن کر ان پر میت کو لگائی جانے والی خوشبو تک لگا لی اور عزم کر لیا کہ جان تو دے دیں گے مگر اس جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ حشام کی بہن کو اس سارے قصے کا پتہ چلا تو وہ فوراً حشام کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک معاملہ فہم اور عقل مند خاتون تھیں۔ اس نے حشام سے کہا، کیا تم اپنے ہاتھوں اپنے خاندان کو ہلاکت دیکھنا چاہتے ہو؟ تم لوگوں پر یہ حکم جاری کر رہے ہو کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جیتے جی ایسا کر لیں گے؟ وہ کہنے لگا، پھر میں کیا کروں، مجھے تو امیر المومنین نے یہی لکھ بھیجا ہے۔ بہن نے کہا، تم امیر المومنین سے دوبارہ رابطہ کرو اور ان سے کہو مجھ سے کام نہیں ہو سکتا۔ شام نے کہا، اس بارے میں دوبارہ رابطے کی کوئی تو مجھ میں ہمت نہیں۔ اس پر اس کی بہن نے کہا، پھر تم ان لوگوں پر ایسا حکم جاری کرو جو اس حکم سے ذرا کم درجے کا ہو، جس سے امیر المومنین بھی راضی ہو جائیں اور ان لوگوں کے لیے بھی کسی قدر آسان ہو۔ حشام نے پوچھا، وہ کیا حکم ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی، تم آل علی کو ان کے آباء و اجداد کو گالی دینے کے بجائے زبیر اور عبداللہ بن زبیر کو گالیاں دینے کو کہو، اور اس طرح آل زبیر کو علی بن ابی طالب کو گالیاں دینے کا حکم جاری کر دو۔ حشام نے کہا، ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی بات کا حکم جاری کر دیا اور یہ حکم واقعی پہلے حکم سے تباً کم شاک تھا۔ جب آل علی اور آل زبیر کو اس حکم کی اطلاع ملی تو وہ ایک جگہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے کہا، یہ کل ہمیں سب کے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر ہمارے بعض افراد کو دوسرے بعض افراد کے خلاف گالیاں دینے کا کہیں گے، جس سے ان کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ دیکھو، اللہ کا دھیان سامنے رکھنا اور رشتہ داری کے حقوق کا مکمل خیال رکھنا۔ پھر آل زبیر نے آل علی سے کہا، پہلے تمہیں کھڑا کیا جائے گا، جو کچھ تم کہو گے ہمیں بھی ویسا ہی کہنا ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن ایسے ہی ہوا اور سب سے پہلے آل علی میں سے امام حسن مثنیٰ کو کھڑا کیا گیا۔
آپ کمزور بدن تھے اور اس دن باریک سوتی کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ شام نے آپ سے کہا چلو آل زبیر کو گالیاں دو۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ شام نے جب یہ انکار دیکھا تو اپنے پہلو میں کھڑے سپاہی سے کہا اس کو کوڑا مارو۔ اس ظالم نے اس مبارک وضعیف بدن پر اس زور سے کوڑا برسایا کہ بدن کی کھال تک پھٹ گئی اور مقدس خون قدموں تک بہتا ہوا زمین پر پھیل گیا۔ لیکن آپ نے پھر بھی آل زبیر کو گالیاں دینے کے بجائے یہ فرمایا آل زبیر تو میرے رشتہ داروں میں ہیں، میں اس رشتہ داری کو قائم رکھوں گا اور اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کی پوری حفاظت کروں گا، لہذا میں انہیں گالیاں نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق قیمتی ارشادات و گراں قدر نصائح منقول ہیں جن سے زندگی کے متعلق مختلف مراحل میں انسان کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، یعنی دو قسم کے آدمی لوگوں کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک وہ صوفی جو علم دین سے عاری ہو، دوسرا وہ عالم جو زہد و تقویٰ سے خالی ہو۔ پہلا شخص اپنی بزرگی کے روپ میں لوگوں کو جہالت کی طرف بلاتا ہے اور دوسرا اپنے حرص و ہوس کی بدولت لوگوں کو اپنے علم سے دور رکھتا ہے۔ بعض لوگ آپ کی محبت میں شرعی حدود سے تجاوز کرنے لگ گئے تھے، آپ نے ان سے لوگوں سے مختصر خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں ان کو جہاں ایک جانب تنبیہ تھی وہاں اس میں آپ کی تواضع بھی شامل تھی۔ چنانچہ ان سے فرمایا تمہارا ناس ہو، ہم سے اللہ کے لیے محبت کرو، لہذا اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ہم سے محبت کرو، اور اگر ہم نعوذ باللہ اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں تو ہم سے محبت نہ کرو۔ امام حسن مصنع نے اپنے انتقال سے قبل ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو اپنی اولاد کا وصیف مقرر کر دیا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے متروکہ مال میں سے یہ آپ کی اولاد کی نگرانی اور ان کے خراجات و دیگر معاملات کا انتظام کرتے رہیں۔ ابراہیم بن محمد رشتے کے اعتبار سے آپ کے ماں شریک بھائی لگتے تھے اور اپنے مقام و منزلت کے لحاظ سے قریش کی اہم شخصیات میں تھے، بلکہ سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں شیر حجاز اور شیر قریش کہا جاتا تھا۔ امام حسن مصنع کے انتقال کے بعد اولاد انہی کے زیر پرورش رہی اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے کفالت و پرورش کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ ان پر خرچ کرنے کے معاملے میں بہت فراخ دلی سے کام لیتے، سواری کے لیے ان کو عمدہ گھوڑے فراہم کرتے اور لباس میں بیش قیمت کپڑے انہیں مہیا کرتے، الغرض ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہرحال امام حسن مصنع کی اولاد جب بڑی ہوئی اور اپنے مالی معاملات کو خود سمجھنے لگی اور وہ وقت آ گیا کہ اب ابراہیم بن طلحہ ان کا باقی ماندہ مال میراث ان کے سپرد کر دیں، تو ایک نہایت ہی حیران کن اور ناقابل یقین بات سامنے آئی۔ وہ یہ کہ ابراہیم نے ان کا سارا مال ویسے ہی مہر لگا جیسا ان کے والد امام حسن نے بوقت انتقال ان کے حوالے کیا تھا، ان کے اولاد کے سپرد کر دیا۔ اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مال کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور ان کا مال انہیں سپرد کرتے ہوئے نہایت محبت بھرے لہجے میں کہا میرے پیارے بھتیجو، میں نے اس تمام مدت میں تمہارے اوپر جو کچھ اور جتنا خرچ کیا وہ سب میری اپنی جیب سے تھا، اور میں نے یہ سب کچھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی خاطر کیا۔ آپ نے 97 ہجری میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کے انتقال پر آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت حسین کو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے جب آپ کا جنازہ جاتے دیکھا تو شدت صدمہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا اور یہ شعر پڑھا، وہ کبھی آسو امید تھے پھر تکلیف و صدمہ بن گئے، ہاں یہ صدمے تو بہت بڑے اور نہایت بھاری ہیں۔ پھر جب آپ کی تدفین کر دی گئی تو حضرت فاطمہ کا صدمہ سکون نہیں پا رہا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کی قبر پر 1 سال تک خیمہ نصب کیے رکھا، پھر وہ خیمہ اٹھا لیا گیا۔ لوگوں نے اس موقع پر ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کیا انہوں نے اپنا مطلوب پا لیا ہے؟ دوسرے آواز دینے والے نے جواب دیا نہیں، بلکہ مطلوب کے پانے سے نا امید ہو کر واپس جا رہے ہیں۔